بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما لائٹاں چوں ایک بند نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد انتہائی محترم و مکرم جناب یاسین بھٹی صاحب مبارکباد دے مستحق نے، جنہاں نے اپنے بیٹیاں دی خوشی شادی دے موقع تے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دا انعقاد کیتا. یقیناً یہ بہت ہی قابل ستائش عمل اور سوچ ہے کہ انسان دی ایک نوی زندگی دی بنیاد اور آغاز اگر اللہ ذوالجلال دی رضا رحمت اور پھر اللہ ذوالجلال دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دے بندیاں دے کولوں دعاواں دے نال کیتا جائے تو اللہ ذوالجلال او دے اندر خیر و برکت شامل فرما دیندے. اے اللہ ذوالجلال نے، مالک کائنات نے ایک نظام چلایا جڑا ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، زمین و آسمان دے نظام نو چلانے والا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے او دا مالک بھی اللہ ہے، تحت الثری دا مالک بھی اللہ ہے، مالک بھی ہے، حکمران بھی ہے. للہ ملک السماوات والارض،
زمین تے حکومت بھی اللہ دی چل دی ہے، آسمان تے حکومت بھی اللہ دی چل دی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہیں زمین دے اوپر بھی کسے نو مستقل اور حقیقی حکمران نہیں بنایا، آسمان دے اوپر بھی کسے دی دسترس نہیں ہے۔ انسان دی اپنی یہ طاقت، اپنی یہ قوت نہیں کہ اپنی سوچ اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی طاقت دے بل بوتے تے وہ آسمان تے جا سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر نو سیر کروائی تو او دے اندر بھی اپنی ذات نو شامل فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لیکن زمین دے اوپر اللہ ذوالجلال نے انسان نو کچھ اختیارات دیتے نے، محدود اختیارات۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ او اختیار دی قوت کہ جنہوں پہاڑاں نے لین تو انکار کر دیتا، زمین نے لین تو انکار کر دیتا، آسمان نے لین تو انکار کر دیتا، انسان نے قبول کر لیا۔ اور ایسے اختیار دی قوت دی وجہ تو ہی کل قیامت والے دن حساب کتاب انسان دا ہوئے گا، اور پوچھیا جائے گا کہ جڑا اختیار اسی دیتا سی انہوں سیدھے رستے دے اندر استعمال کیتا ہے یا غلط رستے دے اندر استعمال کیتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اکثر پھر اس اختیار دا غلط استعمال کرنے دی کوشش کردا ہے، اللہ دی بغاوت کردا ہے، اللہ دی نافرمانی کردا ہے، سرکش بندا ہے، باغی بندا ہے، حریص بندا ہے، لالچی بندا ہے، ظالم بندا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال دے مقابلے دے اندر آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، کتے اپنے آپ نو انا ربکم الاعلیٰ کہن لگ پیندا ہے، کدی کوئی بات کردا ہے، کدی کوئی بات کردا ہے، بڑیاں بڑے بول بولدا ہے کہ میرے تو بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکدا، میں جو چاہواں وہ کر سکنا، ایتھے حکومت میری ہے، ایتھے مرضی میری ہے، ایتھے کسے دی کوئی جرت نہیں۔ ایسیاں باتاں جڑیاں کسے قیمت تے اللہ ذوالجلال نو نہ گوارا نے، نہ برداشت نے، نہ اللہ ذوالجلال ایسیاں باتاں نو پسند کر دے۔ لیکن پھر اللہ ذوالجلال انسان نو یاد دلاندا ہے کہ او بندے تینوں اپنی پیدائش دا تے پتہ نہیں کہ تو کس طرح پیدا ہوئے ہیں، کس چیز نال پیدا ہوئے ہیں، کنہ رستیاں چو گزر کے تو آئے ہیں، لیکن بڑا ہو گئے ہیں، سب کچھ تو بھلا دیتا ہے۔ میں دساں گا پھر تو کس طرح بے بسی دے نال اس دنیا تو جانا ہے، کس طرح تو چلن پھرن تو عاجز ہوئے گا، کس طرح جس وقت آواز پے گی تو اپنے بدن دے اوپر پہنے ہوئے کپڑے اتارن تو بھی قاصر اور عاجز ہوئے گا، کینچی دے نال کٹ کے تیرے کپڑے اتارے جان گے، پھر تو اپنے آپ غسل بھی نہیں کر سکدا، پھر تینوں کندھیاں دے اوپر اٹھا کے ایسی جگہ تے چھڑ کے آن گے کہ جیدہ دروازہ دوبارہ پھر قیامت نو ہی کھلے گا۔ ایویں تو زمین دے اوپر اختیارات اور زمین دے اوپر کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، ایک آکھے پدر دھرتی میری آ ٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک آکھے دھرتی میری آ دوسرا آکھے نہیں ہے میری آ، دھرتی دے بچوں آواز آ رہی اب بے وقوفو پاگلو کہو جیاں گلاں کر رہے ہو، میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دوویں بندے میرے نے، اے دوویں بندے میرے نے۔ پھر تسی دیکھیا نہیں کہ زمین دی ملکیت دے دعوے دار نسل در نسل دیوانی دے کیس لڑنے والے، اور پھر زمین دی خاطر اب جناب ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے والے، خون دیاں ندیاں بہانے والے، زمین دے اوپر قبضے کرنے والے کدھر گئے؟ زمین موجود جتنی اللہ نے بنائی سی اتنی ہی موجود، ایک ذرے دے برابر نہ کوئی اضافہ کر سکیا نہ کوئی کمی کر سکیا، اپنی جگہ تے موجود۔ زمین دی ملکیت دے دعوے دار مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ایتے ہے انسان دی حقیقت اور حیثیت، جبکہ زمین موجود، زمین دا مالک بھی موجود، آسمان بھی موجود، آسمان دا مالک بھی موجود،
ہواواں تے کنٹرول اللہ دا، پانیاں تے کنٹرول اللہ دا، بارش تے کنٹرول اللہ دا، سبزے تے کنٹرول اللہ دا۔ او مالک الملک ہے، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، رب المشرق و رب المغرب ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ او میرا اللہ ہے جنہیں انساناں نو پیدا فرمایا، جنات نو پیدا فرمایا، ملائکہ نو پیدا فرمایا، درندیاں نو پیدا فرمایا، پرندیاں نو پیدا فرمایا، 4 پیراں والے، 2 پیراں والے، 16 اور 32 لتاں تے چلن والے، دوڑن والے، رینگن والے، اڑنے والے، اور پھر جناب پانی دے اندر تیرنے والے، طرح طرح دی مخلوقات، کوئی جناب دھاڑنے والے، کوئی چیخنے والے، کوئی چلانے والے، کوئی گرانے والے، کوئی چہچہانے والے۔ یہ ساری مخلوقات میرے اللہ ذوالجلال دی بنائی ہوئی عظیم شاہکار ہے۔ اس سب تے کنٹرول بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک دا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ جی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے میرا اللہ۔ اے ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڈے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اے ہے بادشاہ، اے ہے حکمران، اے ہے شہنشاہ، اے ہے ساری دنیا دا خالق اور مالک، اے ہے غوث اعظم، داتا دستگیر، غریب نواز، لجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، تخت دا مالک، تخت دار دا مالک، بیٹیاں دا مالک، بیٹیاں دا مالک۔ اے ہے میرا اللہ چولہے جلان والا، چولہے بھجان والا، اے ہے میرا اللہ بیڑیاں ڈوبن والا اور بیڑیاں تارن والا۔ اے اللہ ذوالجلال دی مالک کائنات دی حکومت ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اے او اللہ ہے کہ جدوں پھسے ہون تے پھر اس مالک نو پکار دینے، اس اللہ ذوالجلال نو پکار دینے۔ حضرات اے پروردگار عالم دی ذات ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے نے، کسے دی شکل آپس دے اندر نہیں ملدی، صرف اتنے دی بات نہیں، ارباں انسان چہرے آپس دے اندر نہیں ملدے، انہاں دیاں قسمتاں آپس دے اندر نہیں ملدیاں، قد کاٹ آپس دے اندر نہیں ملدے، وضاحت آپس دے اندر نہیں ملدی، اوے ہور تے گلاں دیاں گلاں فنگر پرنٹ نہیں ملدے، فنگر پرنٹ نہیں ملدے۔ اے میرے اللہ ذوالجلال دا شاہکار ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے 2 موتی، ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں، ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی 2 پتیاں، ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں، ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی 2 ٹہنیاں، ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک شاخ کی 2 ٹہنیاں، ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے، ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے 2 کپڑے، ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک تھان کے 2 کپڑے، ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر، ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے 2 قطرے، ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم، ایک کا اجر بقا ہے۔
یہ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ ذو الجلال دی ذات۔ پھر اس نالوں بڑی بے وقوفی کی ہو سکتی ہے کہ جنہیں سب کچھ بنا کے اپنے ہاتھ دے اندر ہر چیز رکھیے، اس مالک نو چھڈ کے اسی در در تے کوئی بیٹے لین جا رہے ہیں، کوئی بیٹیاں لین جا رہے ہیں، کوئی نوکریاں لین جا رہے ہیں، کوئی چیز لین جا رہے ہیں، کوئی چیز لین جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس مالک دے متعلق جیسا گمان بنا لو گے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اگر نمک دی بھی لوڑ ہے، اگر جتی دے تسمے دی بھی لوڑ ہے، اللہ کو منگو، میرا اللہ عطا فرمائے گا، ضرور فرمائے گا۔ وہ اسی بے قدرے لوگ ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، اسی اپنے رب دی قدر نو نہیں پہچانے، او دے اختیارات دے اوپر ساڈا دل نہیں بجدا۔ اسی کمزور لوگاں دے کولوں منگ کے خود ذلت دے رستیاں دا انتخاب کیتا، اسی خود ذلیل ہوئے، کدی اس دے در تے کدی او دے در تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائیو، تائیں تے ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے یہ بات کہی سی کہ ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی، کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ او میرے اللہ ذوالجلال دا دربار ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہر کسے دی ہر مراد ہر چیز نو پورا کرنے والا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے پھر میرا اللہ او دا ہو جاندہ ہے، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ ذوالجلال او دے ہو جاندے نے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں کہ اے سارا نظام میرے اللہ نے بنا کے ایک کھیڑ ایک رچا کے اس بعد اعلان فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لوگو اج تسی دیکھ رہے ہو نا، میرا نظام میں چلا رہے ہاں، پھر تسی دیکھو گے کہ اس نظام نو گراواں گا بھی میں، انہوں منہدم کراں گا میں۔ جڑا انسان آیا ہے جانا او دے مقدر اندر لکھیا جا چکا ہے۔ کر لو دنیا دے اندر کوئی ویکسین تیار جڑی زندگی دے اندر اضافہ کر سکے، اج تک کوئی نہیں پہنچ سکیا۔ ایک لمحہ لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، ایک گھڑی دا اضافہ کوئی نہیں کر سکدیا، ایک سیکنڈ دے ہزارویں کروڑویں حصے دا کوئی اضافہ زندگی دے اندر نہیں کر سکیا۔ میرے اللہ ذوالجلال نے جتنی لکھی ہے، جس مقام تے لکھی ہے اوتھے آ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعے کیوں نہ ہون، اور جناب بڑے بڑے شیشیاں والے محل کیوں نہ ہون، جناب ملک الموت اوتھے پہنچ کے رہن گے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و دریا میں، شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت ہے ہنگامہ آرا، کل دم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ موت آ کے رہے گی، پھر کی اعلان ہوئے گا؟ میرے مالک کا یہ وعدہ ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ اس رب دے معاملے کس چیز نے تینوں دھوکے دے اندر مبتلا کر دیتا؟ وہ اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز ختم ہوئے گی، میں ختم کراں گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ سورج دی چمک ختم ہو کے رہے گی، چند سورج ستارے اپنی حیثیت ختم کر کے رہیں گے۔ جو انسان آیا ہے جانا او دے مقدر دے اندر لکھیا جا چکا ہے۔ جڑا پھل کھلیا ہے وہ ایک وقت مرجھا کے ہی رہے گا۔ میرے بھائیو، جڑی عمارت بنی ہے ایک وقت آئے گا وہ گر کے رہے گی۔ جڑا پودا ایک دفعہ وہ ہرا بھرا ہویا ہے ایک وقت آئے گا وہ خشک ہو کے رہے گا۔ اے میرے اللہ ذوالجلال دا نظام ہے۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے۔
گر جائے گی۔ اس واسطے آؤ تیاری کرو، تیاری کرو کس بات دی؟ اگے جام دی تیاری، جس طرف اسی جا رہے ہیں، جس طرف ساڈا رخ ہے، ساڈا ہر قدم، ہر اٹھنے والا قدم غلط فہمی دے اندر کوئی نہ رہے۔ لاہور دی طرف لے کے نہیں جا رہا، اسلام آباد دی طرف نہیں لے کے جا رہا، ہر اٹھنے والا قدم سانو قبر دی طرف لے کے جا رہے ہیں، قبر دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں اعتبار تو جنہ دے بال سفید ہو گئے نے او ذرا واپس لوٹ کے دکھان جوانی دی طرف اور بچپن دی طرف، دنیا دے اندر کوئی دوائی لے کے آن، او پلٹن اپنے بہاراں والے دنوں نو واپس لے کے آن، او خواب دی طرح گزر گئے، نہیں وقت آ سکدا دوبارہ، کوئی جوان نہیں ہو سکتا، کوئی بچپن دے اندر جا نہیں سکتا۔ اس واسطے آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میں اس بات دی طرف دعوت دینی چاہ رہے ہیں۔ او عظیم لوگ سن جنہوں نے اس بات نو سمجھیا اور اس مختصر وقت نو ضائع نہیں کیتا اور اپنی تیاری کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نو بات یاد آ رہی سی جناب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جنہ دا اصل نام ہے علی ابن حسین ابن علی، علی نام ہے جنہ دا، لیکن لوگاں نے انہ دی عبادت دے طریقے نو دیکھ کے نام انہ دا رکھ دیتا ہے زین العابدین، یعنی عبادت، بیٹھ جو بیٹا، عبادت کرن والے دی زینت۔ ایک کون نے زین العابدین؟ او ہوئی نے جڑے واقعہ کربلا دے اندر کلے بچے سن، جڑے بیمار سن اور خیمے دے اندر سن، بڑے بڑے اشتہاراں دے تسی لکھیا ہویا پڑھے ہونا ہے بیمار کربلا، انہاں نو کیا جاندا ہے۔ امام زین العابدین نو آل رسول جناب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جگر دے ٹکڑے، آپ دے بیٹے اس قدر اللہ دی عبادت کریا کردے سن، اس قدر ڈریا کردے سن کہ جس وقت مسجد دے اندر آندے نا، مسجد دے اندر تے چہرے دا رنگ بدل جاندہ، زرد ہو جاندہ رنگ۔ لوگ کہندے امام صاحب تسی باہر پھر دے رہندے ہو عام نارمل حالت اور کیفیت دے اندر، جدوں مسجد دے اندر آندے ہو کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے، وجہ کی ہے؟ فرمان لگے تسی میرے کو پوچھ دے ہو کیا تو انہوں پتہ نہیں کہ اس وقت میں کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونا، کس بادشاہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونا۔ اسی تے سارے تماشے ہی مسجداں چ لگانے ہیں نا، آن کے ساڈیاں تے لڑائیاں جھگڑے لالا لالا پڑھ لو اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب کچھ آوازاں ساڈے تے غصیاں دا اظہار، سب کچھ مسجداں نو اسی انہاں چیزاں دا مرکز بنا لیا ہے۔ اور جڑے حقیقی لوگ جنہاں نو پتہ سی، اور ساڈی حالت کی ہے کہ کوئی کانسٹیبل آ جائے مسجد دے بوئے اگے اسی کمبل لگ پینے ہاں، اسی کسی ایس ایچ او دا سامنا نہیں کر سکتے، کسی عدالت دے اندر بڑے بڑے پھنے خاں انہاں دے جناب ہونٹ خشک ہوئے ہوندے نے، ایک عام معمولی جج دے سامنے اسی کھڑے ہونے ہاں تے اسی حرکت نہیں کر سکتے، ساری کائنات دے جج دے سامنے، ساری دنیا دے خالق اور مالک دے سامنے او دے دربار دے اندر آنے، سانو پرواہی کوئی نہیں، سانو پرواہی کوئی نہیں، جو مرضی کری جائیے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت دے اندر ساڈا تصور نہیں، رابطہ نہیں او دے نال۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے کو ہی مدد منگنے ہاں، اور تصور کی ہونا چاہیے، تصور کی ہونا چاہیے۔ کائنات دے امام نے فرمایا، نبی رحمت للعالمین نے فرمایا کأنک تراہ، اللہ ذوالجلال دی عبادت اس طرح کرنی ہے گویا کہ تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی حالت ایسی کیفیت نہیں بن سکتی، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی حالت نہیں بن سکتی تو کم از کم ایسی کیفیت لازمی بننی چاہیے کہ ساڈا رب تے سانو دیکھ رہا ہے، اللہ سانو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ ذوالجلال صرف سانو ہی نہیں دیکھ رہا، اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے،
دے اوپر کالے رنگ دا کیڑا جا رہا ہوئے، میرا اللہ عرش مولا دیاں بلندیاں تے اس کیڑے نو دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدمہ دی آہٹ نو سن بھی رہا ہے، اتنا باخبر ہے، اتنا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساڑھے اگلے حالات نو بھی جاندہ ہے، پچھلے حالات نو بھی جاندہ ہے، سانو حال ماضی اور مستقبل دے اندر تقسیم کر دیتا، لیکن اللہ ذو الجلال دے درمیان، مالک دے درمیان کوئی حدود و قیود نہیں، ہر چیز میرے رب دے سامنے، او جیے بگے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، کتنا باخبر ہے، کتنا باخبر ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور تیریاں نگاہاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادے نو بھی جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی، میں قربان جاواں اس پروردگار عالم دی قوت سماعت دے اوپر، آئی نبی بی خولا نبی کریم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہی ہے، نالے ارد گرد دیکھ رہی ہے کہ کوئی میری آواز نو سن نہ لے، کسے نو پتہ نہ لگ جائے کہ ساڑھے نال معاملہ کی بن گیا ہے، اللہ اکبر، آپ فرمان دیا نے میں قریب بیٹھی، بی بی دی بات نو سمجھ نہ سکی، لیکن میرے اللہ نے عرش مولا دیا بلندیاں تے اس بی بی دی بات نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ایک گوری کہہ چھڑو اللہ ذو الجلال دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اوے نادان بندیاں ایویں نہیں کریدا، نادان بندیاں ایویں نہیں کریدا، غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا، اوے نادان بندیاں در اس الادہ، در اس الادہ ہر در تو آلہ فرما گیا ہے، سونا کملی والا، اوے عربی میٹھے دا، اوے عربی میٹھے دا، جی عربی میٹھے دا، دل نہیں دکھی دا، غیران دے در تے سر نہیں جھکی دا، اوے نادان بندے، میرے وقت توجہ کرنا ہوئے، مک گئی حیاتی، مک گئی، ادھر میرے حال دیکھو، مک گئی حیاتی، مک گئی حیاتی، رب نہ منایو، مک گئی حیاتی، رب نہ منایو، حرص و حوث وچ زندگی مکایو، دنیا ہے فانی، او دنیا ہے فانی، اے دنیا ہے فانی، دل نہیں لبیدہ، غیران دے در تے سر نہیں جھکیدہ، اوے نادان بندیا، اللہ ذو الجلال دی ذات، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کر رہے نے، نماز پڑھ رہے نے، تے بعد ذرا بڑی توجہ دے نال سننے والی، چھت نو اگ لگ گئی، لوگاں نو پتہ لگیا، محلے دے لوگاں نو پتہ لگیا، ارد گرد تو لوگاں نو پتہ لگیا، لوگ ڈر گئے، جلدی دے نال دوڑاں لگا دیتیاں، اپنے گھراں دے وچوں بڑے بڑے برتن اٹھائے، پانی دے نال بھر بھر کے لے کے آ رہے نے اگ نو بجھان واسطے، ایک شور مچ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، اللہ اکبر، اور یہ اللہ دا ولی ہے، نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں، نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں، جس وقت انہوں نے سلام پھیریا، دیکھیا کہ مجمع لگے آئے، دنیا کھڑی ہے، لوگاں دے کولوں حیران ہو کے پوچھن لگے، او اللہ دے او بندے ہو، تسی کیویں آئے ہو، کیویں تھے کٹھے ہو گئے ہو، کی گل بن گئی؟ لوگ کہن لگے امام صاحب چھت نو اگ لگ گئی سی، اسی بجھان واسطے آئے ہاں، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ
اکبر تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ذرا غور دے نال سن لینا اس آلے رسول نے جڑا جواب دیتا آپ فرماندے نے او لوگو تانوں انہاں اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی توانوں انہاں اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی اللہ اصل آل رسول اللہ ساڈے تے ایتھے کہندے نے شاہ جی پڑھ دے ہی نہیں ایتھے جی وہ تو پڑھ دے ہی تھلوں تھلوں جا کے مدینہ منورہ حضرات ذرا غور کرنا اسی تے نہ جناب کدی نیتی نہ قضا کیتی پھر بھی اسی پہنچے دے پہنچے اللہ اکبر اور ادھر کیے لوگاں نے عبادت دا مندر دیکھ کے تے زین العابدین نام ہی زین العابدین رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا ایک باری سارے کہہ چھڑو ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا سانو سمجھینا تو کلا ساڈی اس دے نال پریتے ساڈی اس دے نال پریتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا امام زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ اپنی آخرت دی تیاری کرنے والے لوگ غور کرے آجے ذرا میری بات دے اوپر جس وقت امام زین العابدین دا آخری وقت آیا ہے نا آخری وقت آیا ہے تے انہاں نو غسل دیتا جا رہا ہے لوگاں نے دیکھیا کی کہ انہاں دی پشت دے اوپر وزن اٹھان دے بوریاں چکن دے نشان نے اللہ اکبر کبیرہ کدی دیکھیا تے نہیں وزن چک دیا کدی زندگی دے اندر دیکھیا تے نہیں اللہ اکبر اس طرح نرم و ملائم جسم والا لیکن نشان پتہ نہیں کس چیز دے بڑے نے لوگ حیران ہوئے تھوڑی دیر آپس دے اندر باتاں کیتیاں اس تو بعد جناب کفن دفن دا انتظام کیتا ہے لحد دے اندر اتار دیتا گیا اس اللہ دے ولی نو لحد دے اندر اتار دیتا گیا وہ توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو بات آئی گئی ہوگی ایتے چند دنوں بعد پتہ لگیا تھوڑے جے عرصے بعد پتہ لگیا ایک بندے نے ہمت کر کے کسی نال بات کی تھی کہنے لگیا یار کوئی اللہ دا بندہ سی واہ ساڈا بھی اللہ پاک نے کوئی سفید پوشیدہ ایک پرم رکھیا سی رات دے وقت آ کے تعاون کر جاندہ سی دروازے اگے رکھ چھڑدا سی اسی استعمال کری جاندے ساں او دے واسطے دعاواں کر چھڑدے ساں پتہ نہیں کون سی انہیں کدی اپنا تعارف کرایا نہیں اسی کدی پوچھیا نہیں چہرہ چھپایا ہوندا سی لیکن اس دن تو بعد وہ بندہ آیا نہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے بس او دے گل کرن دی دیر سی ایک دوسرا بولیا وہ کہندا جی میرے نال بھی جڑا تعاون کردا وہ بھی اس دن تو بعد نہیں آیا پھر تیسرا بولیا پھر چوتھا بولیا پھر سارے علاقے دے غریب بول اٹھے کہ ساڈے نال وہ بندہ تعاون کرنے والا ساڈے نال بھی نہیں تعاون ہو رہا اس دن تو بعد پھر دنیا نو پتہ لگیا کہ انہاں دے نال جڑا اپنے چہرے نو چھپا کے رات دیاں طریقیاں دے اندر تعاون کریا کردا سی وہ کوئی عام نہیں سی سید زادہ آل رسول امام زین العابدین سی ساڑھے تے ماشاءاللہ شاہ جی دی ساری زندگی منگن تے لنگ جاندی اور ادھر کی اصل سید تقسیم کرنے والے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی اللہ دین والا ہے میں تقسیم کرنے والا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو تقسیم کرنے والا بنا دے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ غور کرنا جڑے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے دیکھ لو انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ساڈے تے ایتھے ماشاءاللہ گرائی شرائی ہوندی ہے نا تے کوئی بندہ 50 روپیے دے جائے کو 3-4 نسلاں تے سانو جنت وچ چھڈ کے آنیاں پیندیاں کوئی ایک ادھا بندہ وچوں مس ہو جائے تے کہندے نے مولوی جی اج کل ناراض لگ دے ہو نہ ہی نہیں ساڈے تسی سیدھے لیندے یعنی یہ ساڈی حالت اسی تے جناب غریباں دی غربت دا مذاق اڑانے ہیں نا اسی تے کوئی تھوڑا بہت کسی نے کوئی تعاون کیتا ہے تے نال پھر فوٹو سیشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ پھر دنیا دیکھ رہی ہے پھر مجمع لگ رہے نے یہ تے ساڈی حالت ہے اور جنہاں نوں پتہ ہے کہ اسی اللہ دی خاطر کرنا ہے
انہوں نے پتہ ہے وہ مالک جویں دن دے اجالیاں دے اندر دیکھدا ہے اوویں رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی دیکھدا ہے، کوئی شے اودے کولوں چھپی نہیں، انہوں پتہ ہے میں کی کر رہا ہاں، تاں ہی تے تاریکی دے اندر دے کے آ گئے، میں دے کولوں کی لینا دینا، میرا اے دے نال کوئی واسطہ نہیں، میں تے اپنے مالک نو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، میں تے مالک نو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس واسطے جس بندے نے کدی کسے نال کوئی 100 روپے دا تعاون کر کے پھر انہوں اپنے زبان نال یا اپنے رویے نال اے جتلا دیتا کہ تو وہی ہے جدے نال میں اوکھے ٹائم کم آیا، سب گیا بندہ، عمل بھی گیا، تباہ ہو گئی، ہر چیز ہی ختم ہو۔ اللہ کہتے ہیں 10 روپیے دے کے گلاں کرنا ہے، میرے کولوں کتنا چیر ہو گیا ہر شے لئی جا رہے ہیں، ہر شے لئی جا رہے ہیں، 10 روپے دے کے تو گل کیتی ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر حساب دیں آ کے میں بھی پوچھاں گا کہ وہی ہے نا جڑا میرے کولوں ہر چیز لیندا رہے ہیں تے کی کردا رہے ہیں، کی کچھ کردا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، میں جڑی بات جنہ لوگاں دے پیش نظر اپنی آخرت سی، جڑے اللہ ذوالجلال دے نال تارا ملا، جنہاں نے سب کچھ لینا ہی اپنے پروردگار دے کولوں سی، انہاں دی حالت اور کیفیت دیکھ لو، رات دیاں تاریکیاں دے اندر تعاون کر کے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسے نو، مالک نو پتہ ہے، انہاں نو بھی نہیں پتہ جنہاں نال تعاون کیتا جا رہا ہے۔ کتے اے نہ ہوئے کہ کل نو مینوں انہاں نال کم پے جائے، کہ معاشرہ ہے نا انسانی کم پیندا رہندا ہے، مینوں انہاں نال کم پے جائے تے پھر اے لوگ انہاں دے ذہن وچ اے بات آ جائے کہ اے تے وہی بندہ ہے جڑا ساڈے نال تعاون کردا ہے، وہ پھر بیچارے مجبور ہو جان، نہ 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 نہ، جو کم کیتا ہے وہ اللہ واسطے، اگوں او ساڈے نال خیر نہ کرن، اے انہاں دا اپنا رویہ ہے، اے انہاں دا طرز عمل، اخلاص سب تو پہلے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حبیب بن یزید رحمت اللہ علیہ دے کول گئے اور انہوں نے جا کے کہنے لگے حدثنی، مینوں حدیث سناؤ، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سناؤ، وہ خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ مینوں اللہ دے نبی دا فرمان سناؤ، میں تواڈے کولوں حدیث سنن واسطے آیا، وہ پھر خاموش رہے۔ پھر جا کے پھر تیسری دفعہ یہ بات کہی کہ میں تواڈے کولوں حدیث سنن واسطے آیا، مینوں کوئی حدیث ہی سنا دیو۔ وہ کہنے لگے امام سفیان ثوری نو بھی تسی میرے کولوں اٹھ کے چلے جاؤ، میں تانوں حدیث نہیں سنانی۔ کہنے لگے کیوں نہیں سنانی، کی گل ہو گئی؟ کہنے لگے جس وقت تسی مینوں یہ گل کہی ہے نا حدیث سناؤ، اس وقت شیطان نے میرے اوتے وار کیتا ہے، شیطان نے میرے تے حملہ کیتا ہے، میرے دماغ دے اندر ایک گل پا دیتی، وسوسہ پا دیتا ہے کہ وہ حبیب بن یزید یار تو کتنا بڑا عالم ہے کہ سفیان ثوری جیسا محدث تینوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مینوں حدیث سنا۔ شیطان نے میرے اوتے حملہ کیتا ہے تے میرا تے عمل برباد کرن دی انہیں کوشش کیتی ہے، میں اودے نال مجاہدہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور اجے تکر اے بات میرے دماغ وچوں گئی نہیں، جتنی دیر تک یہ جائے گی نا میں اتنی دیر تک حدیث بیان نہیں کرنی۔ اصل جہاد یہ ہے کہ من جاہد نفسہ، اپنے نفس نال جہاد کرنا، یہ ہے اصل جہاد، اپنے آپ نال جہاد کرنا۔ نیت دا اچھا ہونا، اخلاص والا ہونا ہے بڑا ضروری۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے، پروردگار عالم اللہ ذوالجلال، اللہ ذوالجلال دے نال اپنے تعلق نو قائم رکھن والے۔ اگر کوئی 10 منٹ اتے بھی ہو جائے تو عشاء دی نماز جڑی ہے نا وہ لیٹ پڑھنی سگوں زیادہ ثواب والی ہوندی۔ ہاں اس پر کالے نہ پہ، کئی بندے کالے ہوندے نا جی، چلو جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر غور کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او آئی نبی نبی کریم علیہ السلام دے کول، کائنات دے امام دے کول، کس پیغمبر دے کول، اللہ اکبر، جدے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا ہے، سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ او پیغمبر کائنات علیہ السلام دی ذات، کائنات دے امام دی ذات، اللہ اکبر۔ میرا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمین دا دل جانی ہے،
جیڑا انگلاں چوں چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمے پڑھا جاوے نبی کریم علیہ السلام دی ذات اللہ اکبر کبیرہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او پیغمبر دی ذات اللہ اکبر جیڑے پاسے کن میں لاواں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے نبی کریم علیہ السلام دی ذات او پیغمبر کائنات دے کول آئی بی بی نبی پاک علیہ السلام نو آ کے کہن لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے سونے پیغمبر جی میں نو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میں اچانک گر جانی ہاں دورہ پہ جاندہ ہے میں نو اپنی ہوش نہیں رہی دی اے سونے پیغمبر جی میرے واسطے اللہ ذوالجلال دے اگے دعا کر دے ہو اللہ میں نو اس بیماری تو نجات عطا فرما دوے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں ارشاد فرمایا ہو بی بی اگر تو کہیں نہیں ہے میں اللہ کو دعا کر دواں میرا اللہ تینوں شفا دے دے گا صحت یاب کر دے گا اور اگر تو اے بات کہیں تے تو میں دعا اے دے متعلق میرے کو نہ کرا اپنی اس بیماری دے اوپر صبر کر دی رہے اے دے بدلے میرا اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا اچھا پتہ یہ لگیا کہ اگر کوئی بیماری شماری آئے نا تے او مومن واسطے خیر دا پیغام ہی لے کے آندی اسی کالے بڑے پہ جانے چھوٹا موٹا کوئی سر درد ہو گیا نزلہ ہو گیا لالا پا دیتی پھڑ لو جی مر گئے جی بس کچھ نہ پوچھو فرمایا ایک کنڈا بھی مومن نو چوب دے نا تے او دے گناہاں دے کفارے دا سبب بن جانا درجات دی بلندی دا اونج تے ساڈے پلے نیکیاں ہے ہی نہیں چلو اللہ انجی ساڈے گناہ معاف فرما دے تے ہور کی چاہیے فرمایا تو صبر کر اس بیماری تے میرا اللہ تینوں اجر عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ تے جیے بگے والے آ توجہ کرنا میں قربان جاواں اس بی بی دی غیرت دے اوپر او دی حیا دے اوپر او بی بی کی کہن لگی بلکہ محدثین نے لکھیا کہ ہے بھی کالے رنگ دی سی کالے رنگ دی بی بی نبی کریم علیہ السلام نو عرض کر دیے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی مینوں جنت دی بشارت دیتی ہے اے سونے پیغمبر جی میں توڑے نال وعدہ کرنی ہاں میں اس بیماری دے اوپر صبر کرانگی میں صبر کرانگی اگر اس طرح میں نو جنت مل جائے میں نو ہور کی چاہید آئے اے سونے پیغمبر جی میں بالکل صبر کرانگی لیکن میری ایک درخواست ہے میری ایک خواہش اور آرزو ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی کی کہنا چاہ رہی ہیں کہیں دیئے سونے پیغمبر جی جس وقت میں نو دورہ پہندہ ہے مرگی دا میں نو اپنے آپ دی ہوش نہیں رہندی میرے سر دا دوبٹہ اتر جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میں بے حجاب ہو جانیا کائنات دے امام جی میں اس بات نو برداشت نہیں کر سکتی میں اس بات نو برداشت نہیں کر سکتی اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی یہ بات کہہ رہی ہے دیکھ لو حیاواں والیاں خواتین اللہ اکبر کبیرہ آج پتہ نہیں کنے سبق پڑھا دیتا ہے بی بیاں نو کنے اس پاسے لگا دیتا ہے کہ جڑیاں یہ بات کہیں دیاں نے کہ شاید پردہ کرنا یا اپنے جسم نو ڈھانپنا ساڑھے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے اسی قید دے اندر آ گئیاں او بی بیو کدی غور تے کریا کرو اے ماحول اور معاشرہ تو انو بول کے بات دس رہے آجے کہ اے پردہ صرف تو انو بچان واسطے بھیڑیے اور درندیاں کو بچان واسطے اللہ اکبر شریعت نے لاگو کیتا ہے اور جس معاشرے دے اندر 4 سال دی بیٹی محفوظ نہ ہوئے انسانہ دے کولوں 3 سال دی بیٹی محفوظ نہ ہوئے انسانہ دے کولوں جس معاشرے دے اندر او دی اولاد دے سامنے موٹر وے دے ایک عورت نو بے آبرو کر دیتا جائے دسو تسی اس معاشرے دے اندر کہیں دیا جائے کہ سانو آزادی دیتی جائے اللہ اکبر کبیرہ جتھے انسانی شکل دے اندر بھیڑیے پھر رہے ہون پھر بھی تو انو سمجھ نہیں
آ رہی، پھر بھی تسی اس بات دے اوپر غور اور فکر نہیں کر رہی ہیں۔ او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیے بگے والے آ، اسلام عورت دا ہمدرد ہے، اسلام عورت دا خیر خواہ ہے، اسلام نالوں زیادہ عورت نو مقام کتے نہیں مل سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں عورت نو اتنا عروج عطا فرمایا کہ اگر عورت بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے تے رحمت بن کے آندی ہے، رحمت بن کے آندی ہے، رحمت بن کے آندی ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا او لوگو جنہوں 3 بیٹیاں دے نال آزمایا گیا، میرے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، او بیٹیاں دی پیدائش دے اوپر خوش ہویا ناراض نہ ہویا، انہیں بیٹی دی پیدائش دے اوپر اپنی بیوی نو تانے نہ مارے، انہیں بیٹی دی پیدائش دے اوپر ظل وجہہ مسودن وہو قدیم دی عملی تصویر نہ بنیا، وہ بیٹی دی پیدائش دے اوپر سیخ پا ہو کے پتھر دل اور شقی القلب اور ظالم اے لفظ بھی تھلے پہ جان، وہ اپنی بیٹی نو معصوم 7 دنہ دی بیٹی نو 5 پھیر مار کے مار نہ دوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے کیسے ظالم درندے اس دنیا تے موجود نے۔ اللہ اکبر، سنیا سی اسی، پڑھیا سی اسی کہ جہلیت دے دور دے اندر لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سی، اج دیکھ لو اپنی نگاہاں دے نال اوہی دور، اس تو بھی بدتر لوگ 5 پھیر میاں والی دے اندر پرسوں دا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں بیٹی دی پیدائش دے اوپر 7 دنہ دی بچی 5 پھیر مار دیتے۔ اللہ اکبر، وہ کیڑے دل دے نال باپ نے اتنی ہمت کیتی ہوئے گی۔ وہ دسو مینو جدوں کل قیامت والے دن بیٹی اپنے رب دی عدالت دے اندر حاضر ہوئے گی، اپنے رب دے سامنے آ جائے گی، جدوں یہ بیٹی سوال کرے گی بی ای ذنب قتلت، پھر کون جواب دوے گا، کون سامنا کرے گا اس بیٹی دا؟ اوہ لوگوں اپنیاں بیٹیاں دے نال برے سلوک نہ کریا کرو۔ میں تانوں اس بات دا بھی سبق دے کے جا رہے ہاں، اگر اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں عطا فرما دیتیاں نے، کوئی خوشی دا موقع آیا ہے تے پہلے عیدی دینی ہے تے اپنیاں بیٹیاں نو دیا کر، اس تو بعد اپنے بیٹیاں نو دیا کر۔ اوہ تینوں پتہ ہی نہیں، تو بیٹی دی زندگی نو کدی پڑھے ہی نہیں، تو کدی اپنی بیٹی دی زندگی دے اوپر غور ہی نہیں کیتا۔ اے بیچاریاں نمانیاں 20-22 سال تیرے گھر دے اندر پرونیاں مہمان، پھر اگلے گھر دے اندر چلے جانا ہے، نہ دے مقدر وچ لکھیا جا چکے آئے۔ اللہ اکبر، ایک لمحے دے اندر پرائیاں اور بیگانیاں ایسیاں بن دیاں نے، ساری زندگی ماپیاں دے چہریاں نو ترس دیاں رہی دیاں نے۔ انہاں دی زندگی دے بہار دے جڑے 4 دن ہوندے نے، اے ماپیاں دے گھر دے اندر ہی تے گزر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے ماپیاں دے گھر دے اندر اے دی ایک چوڑی بھی ٹوٹ جائے، اے کہندی ہے بابا میں نویں لواں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جدوں اے پرائے گھر دے اندر چلی جاندی ہے تے سورے ادا سسرال والے دا دل توڑ کے بھی رکھ دین، پھر بھی کہندی ہے بابا میں سخی بسدی پئیاں، میں بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے جی بگے والیا، میں کڑے کڑے درد اج تیرے سامنے رکھا ہاں، جڑے معاشرے دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بیٹی نو تے تعلیم دے دیتی ہے دین دی، او قرآن دی حافظہ بن گئی ہے، او دین دی عالمہ بن گئی ہے، انہوں ایم اے کرا دیتا ہے، انہوں اللہ ڈگری دلوا دیتی ہے، لیکن جدوں موقع آیا ہے اس بیٹی دا نکاح کرنے دا، پھر اچھے بڑے دیندار گھرانے بھی انہاں دیاں نظراں بھی منڈے دی جائیداد دے اوپر ہوندیاں نے۔ ایک کاروبار کیسا کردہ ہے، اے دی جائیداد کتنی ہے، اے دا مکان کیسا ہے، دیکھو گڈیاں کتنی نے، اللہ اکبر اے دی زمین کتنی ہے۔ کدی نہیں دیکھیا کہ اس منڈے دا کردار کیسا ہے، اے دا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس صاحب جائیداد ہونا چاہیدہ ہے، صاحب جائیداد ہونا چاہیدہ ہے۔ اپنی بیٹی اس امانت دے اندر آخری موقع تے ایسی خیانت اور بددیانتی کی
دیتی کہ دولت دیکھ کے دے حوالے کر دیتی. پھر پتہ لگیا کہ منڈا تے نشئی ہے, منڈا تے چرسی ہے, منڈا تے شرابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, منڈا تے بد اخلاق ہے. او میرے مسلمان بھائیو, پھر تو دیکھ دے نا زندگی دے اندر اے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والی جدوں اس نشے کرن والے دے نال زندگی گزار دیے, جدوں ظلم و ستم نو برداشت کر دیے تے پوری دی پوری زندگی دے شب و روز گزار جاندی ہے. ظلم دے پہاڑے دے اوپر توڑے جاندے نے. اللہ اکبر, شکوا نہیں کر دی. میں کہنا ہوں میری بیٹی, اوے تو تے اوس ہے کہ اگر تیرا باپ کوئی سوٹ لے کے آندا سی تینوں دا رنگ پسند نہیں سی آندا, تو کہندی سے میں ہور لواں گی, تینوں تے جُتی دا ڈیزائن پسند نہیں سی آندا. ہن تو کیویں دے نال گزارے کرنی ہے, تیرے کیویں گزارے ہو رہے نے جڑا تینوں پسند نہیں, جدا کردار اچھا نہیں, اے دے نال تیری زندگی کیویں گزر رہی ہے. تے رو کے کہندی او لوگو تسی مینوں اے بات دسو, میں اس نشہ کرن والے بد کردار نو دیکھاں یا اپنے ابو دی دستار نو ویکھاں, اینو دیکھاں یا اپنے باپ دے سفید بالا نو دیکھاں. اللہ اکبر. او میرے بھائیو, نہ ظلم کریا کرو اپنی بیٹیاں دے نال, نہ ظلم کریا کرو, ایہو جے ظلم نہ کریا کرو, چھڑ دیو ظلم کرنے. اسلام نے سیدھیاں قبرستان دے اندر چلیاں گئیاں, اپنے ابو دی قبر تے جا کے کھڑیاں ہو گئیاں اور کہندیاں نے ابو جی اے دیکھو تواڈیاں بیٹیاں نو اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے. ابو جی کنوں جا کے دکھائیے اے میڈل, کنوں جا کے دکھائیے اے انعام, کنوں جا کے دسیے کہ آج اللہ نے سانو پوزیشناں عطا کیتیاں نے. اوے تائیں تے کہن والا اے بات کہندا ہے کہ باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں, باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں, باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں. اپنے ویر وی پھر اینا دے آکھے لگ دے نہیں, تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو, نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو, نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو. بابلاں ورگے پیار دلاسے لب دے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم نے فرمایا او لوگو جڑا 3 بیٹیاں دے نال آزمایا گیا انہیں اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ تے نکاح کر دیتا ہے, انہیں اینا اپنے رب نو راضی کر لیا ہے کہ جنت دے اندر تے داخل ہونا ہی ہونا ہے. اس تو بھی بڑا اعزاز ملے گا کہ اللہ ذوالجلال اپنے آخری اور محبوب پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے. انج میرے نال ہوئے گا جی میں 2 انگلیاں اکٹھیاں, کوئی معمولی بات ہے بیٹیاں دے نال محبت کرنی. اللہ اکبر. ایک کنے دسیا ہے, اسلام نے دسیا ہے, جیسے اسلام نو تسی گلاں کر دے ہو. اللہ اکبر. کہ اگر عورت بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے تے رحمت بن جاندی ہے, اگر وہ ہمشیرہ دے روپ دے اندر ہوئے تے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے, اگر وہ بیٹی بیوی دے روپ دے اندر ہوئے تے وہ خاوند دی عزت اور آبرو بن جاندی ہے, اگر وہ عورت ماں دے روپ دے اندر ہوئے تے او دے قدماں دے تھلے جنت آ جائے, جنت او دے قدماں دے تھلے آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر, جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں. اے بی بی عرض کر دی ہے سونے پیغمبر جی پھر تسی اے تے دعا کر دیو کہ مینوں جدوں دورہ پوے میں بے حجاب نہ ہوواں,
بے حجاب نہ ہوا میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ واسطے اے دعا کر دی. ادھر اے دعاواں ہو رہی نے، ادھر کوششاں ہو رہی نے کہ سانو حجاب دی کوئی لوڑ نہیں. ادھر کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں کہ ساڈے حجاب اتر جان، سانو کوئی پرواہ نہیں، میرا جسم اور میری مرضی. کون چلن دیندا ہے مرضی جناب؟ دیکھیا نہیں پھر اسلام آباد دے اندر وہ بیٹی نور مقدم مرضی چلن دیتی، نوچ لیا انہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. اس گندی تہذیب نو انہیں اپنے برے کردار دے نال ایک جواب دے دیتا کہ اس نعرے دا جواب اور رد عمل اے ہے. بچا لو اپنی خواتین نو، بیٹیاں نو، اپنے معاشرے نو. اپنی آخرت دی تیاری کرو، آخرت دی تیاری کرو. وقت بہت کم ہے. جنہاں لوگوں نے اللہ ذوالجلال دے نال تعلق نو قائم کیتا ہے، اللہ اکبر. مینوں یاد آئے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن. 7 لاکھ احادیث پیغمبر کا گرامی علیہ السلام دی، حافظ الحدیث، اتنے بڑے روئے زمین دے عالم. ایک دن انہاں دے شاگرد نے کہہ دیتا اگر میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے نا تو میری بیوی نو طلاق ہے. لوگ آ گئے، آ کے کہنے لگے شیخ صاحب تانوں 1 لاکھ حدیث آوندی ہے کہ نہیں آوندی؟ انہیں تے اللہ دے بندے نے طلاق ہی معلق کر دیتی. تسی دسو تانوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے؟ تے مسکرا کے فرمان لگے مینوں 1 لاکھ حدیث انج یاد ہے جی میں تواڈے وچوں کسے نو قل ہو اللہ احد یاد. ساڈیاں زندگیاں گزر گئیاں، سانو نماز نہیں یاد، سانو جنازے دیاں دعاواں نہیں یاد. ساڈا کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے سانو غسل دین دا نہیں پتا، اسی بندے لبدے پھرنے ہاں. ایڈی ساڈی توجہ، ایڈے اسی مدہوش، پتہ ہی نہیں، نماز نہیں یاد. اور ادھر کیے فرمایا 1 لاکھ حدیث تے مینوں انج یاد ہے جی میں تواڈے جو کسے نو قل اللہ احد یاد. اور تیاری دی بات میں کر رہے کیویں اللہ ذوالجلال دے نال تعلق ذرا توجہ کرنا. انہاں دا آخری وقت ہے، امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت ہے تے بے ہوش پینے، ساواں بس چل رہیاں نے، آخری ساواں. تے انہاں دے شاگرد کول بیٹھے نے، شاگرد بھی کوئی عام نہیں، بڑے بڑے محدثین ابو حاتم الرازی جیسے کول بیٹھے نے تے پریشان نے. پریشان کیوں نے؟ کہ آخری وقت دے بندے نو کلمہ پڑھنا چاہیے. لکنو موتاکم، اپنی میتاں نو، اپنے مردیاں نو تلقین کریا کرو جس وقت وہ موت دے قریب ہون کے کلمہ پڑھن. کلمہ پڑھنے دی تلقین کریا کرو، کلمہ پڑھنے دی تلقین کریا کرو. کئی لوگ کہتے ہیں جی کہنا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے، تلقین کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا نو بھی آخری وقت یہ بات کہی سی، یا امی کل لا الہ الا اللہ فی اذنی، بے شک میرے کن دے اندر ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو. احاج لک بہا عند اللہ، میں تواڈے اس کلمے نو اپنی ہتھیلی تے رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاواں گا. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. لیکن ایک کلمہ نہیں پڑھ رہے، شاگرد بڑے پریشان نے، شاگرد پریشان نے کہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، کی کریے؟ تے استاد دا احترام اتنا ہے، بولن دی جرت نہیں، کہن دی جرت نہیں، حالانکہ خود بھی بڑے بڑے محدث. حضرات ذرا توجہ کرنا، سنیا نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کہیں دینے کی کریے، آخر کہیں دینے پھر اس طرح کرنے ہیں حدیث جبری، حدیث معاذ پڑھنے انہاں دے سامنے، شاید انہاں نو یاد آ جائے، کیونکہ حالت ہی آخری وقت جا رہے ہیں. حضرات انہاں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی، سند دے نال حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی. درمیان دے اندر آ کے رک جاندے نے تاکہ شیخ نو اس طرح معلوم ہوئے کہ انہاں نو اگے پڑھنا نہیں آ رہا.
اگوں انہوں یاد نہیں آ رہا. ایک نے پڑھی پھر دوسرے نے پڑھی. جس وقت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ دے کناں دے نال آواز ٹکرائی، وہ جنہ دا آخری وقت سی، آخری ساواں چل رہیاں سن، وہ اس وقت تے بندے نو اپنے آپ دی ہوش نہیں رہندی، سجے کھبے دا کی پتہ ہونا ہے. اللہ اکبر. وہ ایسے عالم دے اندر بھی بستر مرگ دے اوپر لیٹیا ہویا اے اللہ دا ولی، اے تڑپ اٹھیا اشارہ کر کے کہن لگے ہو تمہارے کو حدیث نہیں پڑھی جا رہی، وہ مینوں اٹھا کے بٹھا دے ہو. جلدی دنال شاگرداں نے اٹھا کے بٹھا دیتا تے آپ نے جناب اپنی کمزور آواز دے نال پورا زور لگا کے حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا. فرماندے نے حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے تے روح پرواز کر گئی. لا الہ الا اللہ پڑھے تے روح پرواز کر گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جی بگے والیا فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا میرا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل کر دوے گا. ایک کنے فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس پیغمبر نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی. سٹو نا بس ٹھیک ہے جزاکم اللہ نا سٹو مان لو گل نہیں کم ٹھیک. حضرات ذرا توجہ کرنا کسے ہور دا بیان چنگا. ذرا تسی محبت نال میرے نال پڑھو ہاں ذرا. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. او جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا اوے ڈوب بننے لگ دئی نہیں. لو جی میں تو انہوں آخری گل دساں اور اپنی بات نو ختم کراں. اور ہے سی نا نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ جنہوں کہندے نے. او دے علاقے دے اندر نا ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی تے او گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی. کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے انہیں کھڑو جانا. ایک دن وہ جا رہا ہے تے نواب صاحب دی نظر او دے تے پئی تے گڈی روک لئی تے شیشہ تھلے کر کے نا انہوں کہنے لگے او چودھری سنا کیسی گزر رہی ہے آج کل کیسی آج کل گزر رہی ہے. تے انہیں اگوں جواب دیتا کہنے لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا تیرے برابر دی جائیداد لے آیا. انہیں کہا اب کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے کتھوں لے آیا میرے برابر دی جائیداد. نواب نے اگوں طنز کیتا مذاق بھی انہیں ان کوئی بے وقوفی ماری ہے تے انہیں اگوں جواب پتہ کی دیتا ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نو. انہیں کہا نواب اے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی تھاں مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی جنی مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے. تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گئی. اے بھی مقدراں دے نال میرے بھائیو اے بھی قسمتاں دے نال. اللہ اکبر. میں اپنے بھائی دے حکم دی تعمیل کر دواں تائیں تے کہنے والے نے اے بات کہی ہے
او پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چپائیا پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں سب پینا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں تے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے پھر نہ کہنا اس دی قبر تیار جے آئے پھر دیکھن اسنوں اوے سجن تے یار جے بیکھن پیارے پیارے تائیں تے ہوئے گا کی اوے مائی بیچاری اس دی مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تتمت پھر اوے بال ورچاوے گی یا کرے گی نکاح ہور تھائیں تے بن کی گیا اچانک ہوئے اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا پنجرا خالی اوے ڈر پیا آمدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں تے ہون جدوں قبر دے اندر اتار دیتا ہے قبر دے اندر اتار دیتا ہے تے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم قبر مروڑے جویں اوے کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا سب کچھ بھن دے وے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں میرے بھائیوں آئیے پھر اپنی آخرت دی تیاری کریے دنیا دے اندر دھوکے دے سال نے دھوکے دے سال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی توڑے اوپر ان قریب دھوکے دے سال ہونگے چیز نظر کچھ اور آ رہی ہے حقیقت دے اندر کچھ اور ہوندی ہے انہاں چیزاں تو متاثر نہ ہو جاؤ پوری دنیا پھر کے دیکھ لو آخر اسلام دے دامن دے اندر آنا پائے گا اے او لوگ سن جنہاں نے سود دے اوپر اپنی معیشت نو پوری معیشت نو چلا رہے سن آج پھر کرونا دے نام دے بہانے بنا کے اے سودی نظام اور سامراجی نظام دا ٹائٹینک ڈوبدا ہویا اور ہچکولے کھاندا ہویا نظر آ رہا ہے اے معیشت زمین بوس ہوندی ہوئی نظر آ رہی ہے اے نظام سی تیرا زکات دا نظام سی میرا اور تو تیری تہذیب ایسی کہ تو عورت نو میرا جسم اور میری مردی دے ایسے خوش کن نعرے دے کے انہوں منڈیاں دا مال بنا دیتا او دے نام دیاں بولیاں لگائیاں او دے نام دے کاروبار کیتے او دی آبرو نو لٹیا او دی عزت نو لٹیا اپنی نفسانی خواہشات دا انہوں ذریعہ بنایا تو عورت نو گھر دی چار دیواری تو اٹھا کے نائٹ کلباں دے اندر لے کے گیا پھر درندیاں نے او دے جسم نو نوچ لیا تار تار کر دیتا چاد
چادر تطہیر نو پھاڑ کے رکھ دیتا، قدماں دے تھلے روند کے رکھ دیتا، عورت دی عزت اور آبرو نو ختم کر دیتا۔ اے تیری تہذیب ہے، تو کتے دے بچے نو تے گود لیا لیکن انسانیت دے خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں۔ اے تیری تہذیب ہے کہ تو بڑھے والدین نو اولڈ ہاؤساں دے اندر چھڑ کے آ گیا جڑے اج بڑھتے ہی چلے جا رہے نے، اور وہ بڑھاپے دے عالم دے اندر ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے بد دعاواں بھی کر رہے نے، اپنی موت دا انتظار بھی کر رہے نے۔ اور میری تہذیب کیا ہے کہ والدین جدوں بڑھے ہو جان، اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف تک نہیں کہنا، خبردار قول کریم دے نال بات کرنی ہے۔ پوچھیا گیا جی قول کریم کنوں کیا جاندا ہے؟ جواب ملیا کہ اس طرح بڑھے والدین دے نال بات کریں جویں کوئی غلام اپنے مالک دے نال بات کردا ہے۔ اے میری تہذیب ہے، اولڈ ہاؤسز یہ تیری تہذیب ہے۔ تو نے ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے کر خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا، اور اسلام نے نکاح جیسے عظیم کام کو رکھ کر ہر کام کو مقدس اور پاکیزہ کر دیا، انسانیت کو عروج عطا فرما دیا۔ ذلت تیرا مقدر ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو تم، انشاءاللہ الرحمن۔ عزت اسلام کے دامن میں ہے، تم دیکھو گے ان قریب۔ اگر تم نے قرآن کی بات کو نہیں ماننا یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اپنی نگاہوں سے تم دیکھو گے ضرور کہ یہ جتنے بھی چکا چوند لے کر ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی روشنی ڈالی کہ چدھیا گئی، ہمیں کچھ نظر ہی نہ آیا، ہم تباہی اور بربادی کے گڑھے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سب دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہیں گے۔ رب کا دین انشاءاللہ دنیا میں غالب آ کے رہے گا، حیا کا پرچم قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ شان مصطفیٰ، شان اسلام، حافظ رانا ڈاکٹر حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ اس واسطے میرے بھائیو اسی دنیا کو متاثر ہون واسطے نہیں آئے، مسلمان دنیا نو متاثر کرن واسطے آیا ہے، دنیا دے پیچھے چلن واسطے نہیں آیا، دنیا نو اپنے پیچھے چلان واسطے آیا ہے۔ چہرے دے خد و خال ہون، ڈیل ڈول ہوئے، چال ڈھال ہوئے، گفتگو دا امداد ہوئے، خبردار کسے چوڑے دے پیچھے لگن دی ضرورت نہیں، کسے کولو متاثر ہون دی ضرورت نہیں۔ میری اپنی تہذیب ہے، اگر کسے سکھ دی اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنی شناخت ہے، کسے ہندو دی اپنی تہذیب ہے، کسے یہودی اور عیسائی دی اپنی تہذیب ہے، اگر کوئی آسیہ مسیح دی خاطر مر مٹ سکتا ہے اور جناب وائٹ ہاؤس تک اپنی آواز نو بلند کر کے اس فاحشہ عورت نو لے کے جا سکتے نے، تو اسی بھی اپنی بیٹیاں دی خاطر، اپنی بہناں دی خاطر محمد ابن قاسم بن کے دنیا دے ظلم و جبر دے نال ٹکرا سکنے ہاں۔ میری اپنی شناخت ہے، میں نہیں ماندا کسے نو، میں نہیں کسے تو متاثر، نہیں کسے تو متاثر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چید ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم